الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سورہ یونس آیت نمبر 90 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اس آیت کے ہم نے الفاظ معنی مختلف قسم کے ملاحظہ کیے۔ آیت کی تفسیر کو قرآن کریم کی اگر دیگر آیات سے ہم دیکھیں تو قرآن نے اسی واقعے کو ذکر کیا ہے دیگر آیات میں بھی، اور ہر آیت میں ایک جدا پس منظر، ایک جدا جہت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس آیت کو سیاق کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی گزشتہ کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کے معنی کو دیکھیں کہ ظاہری معنی تو آیت کریمہ کے یہ بنتے ہیں کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، پس انہوں نے ان کا پیچھا فرعون اور اس کی فوج نے کیا کہ وہ ان کے اوپر لشکر کشی اور دشمنی ان سے کرنا چاہتے تھے، یعنی ان کے اوپر لشکر کشی اور ظلم و ستم کرنا چاہتے تھے۔ عدوان کہ عدو کے ہم نے مختلف معانی پڑھے کہ جن میں سے ایک ظلم اور تعدی کرنا بھی تھا، اکثر نے تجاوز کرنا قرار دیا تھا کہ یہ مشترک معنی ہے کہ جو تمام اہل لغت نے ذکر کیا ہے عدوا کا، کہ تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا لیکن ظلم و ستم کرتے ہوئے۔ تو فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے بھاگا، ان کا پیچھا کیا۔ کس طور پہ پیچھا کیا؟ کہ لشکر کشی کرے اور ان کے اوپر خوب انہیں دبا دے، ظلم و ستم کرے یا تہس نہس کر دے، یہاں تک کہ جب اس غرق نے، ڈوبنے نے اس کو پا لیا۔ ادرکہ الغرق، تعبیر دیکھیں کیا ترجمہ ہے کہ جب غرق نے، ڈوبنے نے اس کو پا لیا۔ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، یہ کائنات کی خلقت۔ کبھی ہوائیں لشکر بن جاتی ہیں، کبھی پرندے ہیں، کبھی چرند پرند کے علاوہ پانی کی موجیں ہیں۔ جیسے قوم نوح علیہ السلام پہ جب عذاب آیا تو یہ لشکر الہی تھا جس نے معاشرے کا صفایا کیا، معاشرے کی صفائی کی۔ اس لیے جب عذاب آتا ہے تو بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ عذاب میں بھی رحمت الہی شامل ہے، عذاب میں بھی رحمت الہی شامل ہے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک ایک گھر میں گند بلا زیادہ پھیل جائے، مثلا ایک کمرہ ہے، ادھر زیادہ گند بلا پھیل گیا ہے، جراثیم موجود ہیں، کیڑے مکوڑے موجود ہیں، آپ کیا آخر میں کریں گے وہاں پر؟ یا سپرے کریں گے یا چیزیں نکال کے پورا اسے دھوئیں گے۔ کیوں دھوئیں گے؟ تاکہ رہنے کی جگہ بنے، تاکہ زندگی بسر کرنے کی جگہ وہ قرار پائے اور جراثیم سے بچ جائیں۔ اسی طرح ایک معاشرہ ہے، ایک معاشرہ جب فساد، گند بلا اور گندگی سے بھر جاتا ہے اور پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر ان لوگوں کو ہٹائے بغیر وہاں پہ گندگی کا صفایا کر سکے، تو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو صاف کرتا ہے تاکہ زندگی بسر کرنے کی جگہ وہ رہ جائے، یعنی زمین زندگی بسر کرنے کے قابل بن جائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا صفائی کرنا ہے اور اس کو جراثیم اور گند بلا اور نجاست سے اور رجس سے پاک کرنا ہے، یہ رحمت کے سبب ہے یا عقاب ہے؟ ادھر تو دوسرے مومنین اور نسل انسانی کے لیے رحمت ہے یہاں پہ، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ صفائی کر رہا ہے۔
لہذا یہ لشکر ہے، اسی لیے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، وہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ فرعون کی طرف، کہ غرق نے جب پا لیا، ڈوبنے نے، موج نے اسے پکڑ کے اندر لے گئی، ڈبو دیا، یعنی غرق نے جب اس کو، موج نے جب اس کو ڈبو دیا، قالا، اب اس کا یہ مطلب لشکر آیا تو پانی سے مقابلہ کرے گا یا نہیں؟ جب تک فرعون اور اس کا لشکر پانی سے باہر تھا تو پانی نے اسے پا لیا یا نہیں پایا؟ پانی نے اسے نہیں پایا، یعنی ادھر آپ تعبیر دیکھیں، بلاغت میں ایک ادھر بلاغی نقطہ نظر سے بھی ہم جائزہ لے سکتے ہیں، اور ایک نقطہ نظر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ادھر کوئی مجاز نہیں ہے۔ بعض اوقات مجاز ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا شیر آ گیا، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کسی بہادر شخص کے لیے شیر آ گیا تو کوئی اس کی دم تو نہیں تلاش کرتا، بلکہ کیا بہادری کے وصف کی وجہ سے اس کے اوپر شیر کا اطلاق کیا گیا۔ تو بعض اوقات ادھر بھی اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ مجاز یا استعارہ ہے، اس جہت سے اس کا جائزہ لیتے ہیں ہم۔ اگر اس جہت کو مد نظر نہ رکھیں اور اس معنی کو مد نظر رکھیں، ظاہری معنی کو، کہ پہلے تو وہ پانی کے ساتھ ان کا ارتباط قائم ہی نہیں ہوا، لہذا جب وہ پانی کے اندر پورے کے پورے آ گئے تو تب ان موجوں نے اسے پا لیا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، کہ موجوں نے جب اس کو پکڑ لیا تو غرق اسے پھر ڈوبایا، اسے کیا کیا؟ اندر ہچکولے دیے، ڈبایا اس نے، اور جب اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور دیکھا کہ اب تو میں فرار کا موقع نہیں ہے، کوئی نجات نہیں دے سکتا، اب تو ہر موج نے مجھے چاروں طرف سے پکڑ لیا ہے اور اندر پہ اندر لے کے جا رہی ہیں، تو تب اس نے کہا کہ آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، کس کے؟ کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، وانا من المسلمین، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر آگے جواب ہے الآن، اب یہ کہہ رہے ہو، وقد عصیت قبل، اور اس سے قد عصیت قبل، اس سے پہلے تم معصیت کرتا رہے، وکنت من المفسدین، اور تم مفسدین میں سے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن نے اس کو کافر فرعون کو قرار دیا یا فرعون مومن مرا؟ ان تعبیروں سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ آیا فرعون مومن مرا تھا یا کافر مرا؟ سوال ادھر ابھرتا ہے یا نہیں ابھرتا؟ کیونکہ یہی مسئلہ ہے کہ اس مقام پہ بعض اس بات کے قائل ہوئے ہیں، ابن عربی یا اس طرح کے دیگر افراد، وہ کہتے ہیں کہ فرعون تو مومن مرا، وہ تو مومن ایمان بھی لایا اور اسلام بھی لایا، لیکن اس نے جو جرائم انجام دیے ہوئے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نمونہ بنایا۔ یہ تو کہیں نہیں کہا کہ وہ کافر مرا، وہ مشرک مرا۔ دوسری رائے یہ ہے، جیسا بعض روایات اس کی تائید کرتی ہیں، کہ یہ اس کے عذاب کی طرف علامت ہے کہ اللہ کا عذاب بے درجہ اولا اس کے پر قائم دائم رہا، اور اس جیسا بقیہ کافرین کا انجام ہوا، اس کا بھی وہی انجام ہوا۔ اس کا ہم مختصر سا انشاءاللہ تعالی جائزہ لیں گے، کیونکہ ابن عربی کی اتباع میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض ہمارے علماء سیدھا بہت قلیل اکا دکا وہ ابن عربی کے نظریے کی طرف گئے ہیں۔ اب آیا ادھر گنجائش اصلاً بنتی ہی نہیں ہے، یعنی واقعاً جو فرعون کو مومن اور مسلم قرار دیتے ہیں وہ لان تان کرنے کے مستحق ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ادھر آیت کے معنی سے دو قول نکلنے کی گنجائش ہے، کون سی بات درست ہے؟ انشاءاللہ اس کا جائزہ ہم لیں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن جو ایک منظر کشی کر رہا ہے، پوری منظر کشی کی، کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، پھر ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے نیتوں اور ظاہری عمل کے تحت جو آگے بڑھ رہے تھے اس کو بھی آشکار کیا، بغیاً وعدوا، نیت اور یہ لشکر کشی، یہ دونوں کیا تھی کہ تہس تہس کر دیں موسیٰ اور لشکر موسیٰ کو۔ لہذا فرعون اور اس کا پورا لشکر اندر کود گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب تک غرق نہیں آیا،
موجوں نے اسے ڈبویا نہیں ہے، موجوں نے پا کے اسے ہچکولے نہیں دیے، یعنی موجوں نے پکڑ لیا گویا کہ اس کی ایک ایک ذرے کو پکڑ کے کھینچ رہی ہیں۔ پانی میں ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایک ذرے کو گرفتار کر لیا، تو اب تو کہا دیکھا کہ کوئی مجھے اس بلا سے نجات دینے والا نہیں ہے، تو وہاں پہ فوراً کہا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے الہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس جگہ پہ یہ منظر کشی ہمارے سامنے بہت سارے امور کو ذکر کرتی ہے۔ اگر ہم پچھلی آیات سے جوڑیں تو دو وصف بہت اہمیت کے حامل ہیں جن سے اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور یہ تا قیامت آنے والے بشر کے لیے ہدایت کا سبب بھی ہے۔ ایک ہے جو توکل کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے اور توکل پر معاشرے کو گامزن کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کے لیے نجات رکھی ہے۔ اس کے لیے بند گلی زندگی میں نہیں ہے، گھر میں چیزیں نہیں پہنچ رہی، مسائل ہمارے لیے پیدا ہو گئے ہیں، اقامہ نہیں ہو رہا، پڑھائی نہیں ہو رہی، فلاں کامیابیاں نہیں ہوتی، کتنی ہی مشکلات ہیں ہر انسان کی، مثلا صحت نہیں مل رہی، بیمار ہے، کوئی ادارے بنانا چاہ رہے ادارے نہیں بن رہے، کوئی کسی کو ذمہ داری کا احساس دلانا چاہ رہے ذمہ دار نہیں بن رہا، کئی مشکلات ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی جدا مشکلات ہوتی ہیں، ہو نہیں سکتا ہم میں سے بعض کی مشترک مشکلات ہیں، بعض کی انفرادی مشکلات ہیں، مشکلات تو آتی ہیں انسان کو۔ راہ حل کیا ہے؟ راہ حل اپنے لیے ہمارے بھی توکل ہے، اللہ پہ توکل کریں، کیونکہ سیاق ہمیں بتاتا ہے۔ نمبر 2، ہم سے لوگ سوال جواب بھی اسی طرح پوچھتے ہیں کہ آیا نظر بد لگ جاتی ہے تو کیا کرے مولانا صاحب؟ کوئی کہے گا کہ جادو ہو گیا، سخت ترین کالا جادو، اب کیا کریں ہم؟ کوئی بھی صورت اختیار ہو جائے، درس کیا دے کہ دیکھو جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، تم توکل کرو، کسی کے ساتھ نظر بد کی وجہ سے ربط اور تعلق قائم نہ کرو کہ سوء ظن اگلے پہ کرنے لگ جاؤ، اسے اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہیں نجات دے گا۔ ان اللہ سیبطلہ، سحر کے بارے میں کیا کہا؟ کالا جادو ہو، سفید جادو ہو، سبز جادو ہو، کچھ بھی ہو جائے، ان اللہ سیبطلہ، تم اللہ پہ توکل کرو، اللہ جب اتنے بڑے جادوگروں کے جادو کو ناکام بنا سکتا ہے تو اس جادو کو نہیں ناکام بنا سکتا؟ لہذا جادو کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی تو پیشانی پہ مٹنا لکھ دیا ہے، اس نے تو وجود میں ہی نہیں رہنا جادو نے، لیکن اس کی پریشانی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تباہ و برباد اور ہلاک نہ کر لے، نہ اللہ سے تعلق ہے اور نہ الہی تعلیمات پہ اس کی زندگی ہے، وسوسوں پہ چل رہا ہے، دشمنیاں پال لی ہیں، توہمات میں اور وسوسوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، نجات حاصل کرے۔ لہٰذا اس آیت میں دیکھیں پھنس گئے وہ۔ اب جب ایک طرف لشکر آ رہا ہے پورا کا پورا فرعون کا، اور دوسری طرف ایک بڑا سمندر، وسیع و عریض سمندر کہ جس کی ہیبت پورے کے پورے مصر کے اوپر ہوا کرتی تھی، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، اس نیل سے گھبراتے تھے، وہ دریائے نیل سے۔ یہاں پہ لشکر موسیٰ علیہ السلام جب پہنچا تو کیا لشکر نے کہا؟ قال اصحاب الموسیٰ نحن مدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہمیں تو انہوں نے پا لیا۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، نہیں ہم کیسے پکڑے گئے؟ یہ توکل کا نتیجہ ہے۔ لہذا توکل سے زندگی اپنے آپ کو دیں۔ ہم مثلا انٹرویو دینے گئے اقامے کے لیے، اب کوئی ہم سے پوچھے ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، جواب میں یہ نہ کہیں کہ ہاں سارے سوال ٹھیک تھے ضرور ہو جائے گا، کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے راہیں کھول دی تو ہو جائے گا۔ اپنے ہی جوابات کے اوپر توکل کریں تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کوئی جواب ہی نہیں بنتا، کسی کوئی عالم نہیں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کتنا عالم بن جائے گا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، وہ علیم، ہر علم کے اوپر وہ علیم ہے، ہمارے علم کی حدود ہی کی ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں دیا ہی کیا گیا ہے اور تھوڑا سا قطرہ، ہمیں تو وہ قطرہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا نہیں، اپنے جوابوں پہ نہ اعتماد کریں۔ زندگی کے مسائل ہیں، کوئی پوچھے کیا کیا، فلاں سے مل کے آئے ہو، کیا ملاقات کی ہے، ہو جائے گا۔ اس نے جتنے بھی ہمیں
دلاسے دیے ہوں، حمایت کی ہو، مدد کی یقین دہانی کرائی ہو کہ پتہ نہیں ہو گئے، ادھر شک کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کلا ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت کرے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے نجات دے گا۔ لہذا یہ انسان کے وجود میں ربط توکل ہونا چاہیے۔ ربط توکل سے یہ ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بحر مشکلات کے سمندر طے کر جاتا ہے انسان اگر توکل کرے انسان۔ دوسری چیز، اسی آیت کے تناظر میں ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔ روش دعا کبھی ہم ترک نہ کریں، مایوسی نہیں آنی چاہیے، نا امیدی نہیں آنی چاہیے۔ اور نتیجہ کب اس دعا کا نکلا کہ الکافی کی روایات اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ 40 سال کے بعد وہ سامنے ظاہر ہوا، قبول اللہ نے جواب دے دیا، وقد اجیبت دعوتکما، اور نصیحت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ فلا تتبعان فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جاہلوں کی اتباع نہ کرنا، استقامت پہ ڈٹے رہنا۔ بس یہ ہمارے اس واقعے کو ان دو صفات سے جوڑیں، کیونکہ ہم اسی واقعے کو انشاءاللہ سورہ شعراء اور دیگر آیات میں پڑھیں گے۔ آپ وہاں دیکھیں گے کہ آیت کی سیاق میں اگر جا کے دیکھیں، یعنی اس آیت سے پچھلے کلام کو دیکھیں، ایک اور صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، مثلا صبر کی صفت ہے، ایمان کی صفت ہے۔ ایک ہی واقعے میں کتنی زیادہ جھلک مختلف جہات سے موجود ہے۔ توکل کے بغیر نہ صبر ہے نہ ایمان نتیجہ دے گا۔ اسی طرح سے صبر کریں، توکل نہ ہو، ٹکراتی ہیں چیزیں آپس میں، جم ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ اس لیے ہم اسی واقعے کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اگلی آیات کے تناظر میں دیکھیں گے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں گے یہی واقعہ بیان ہے لیکن ایک اور جہت سے بیان ہے۔ اس میں ہم پیچھے جو آیات پڑھ چکے ہیں اس میں یہ دو امر بہت آشکار ہیں، صفت توکل، یعنی کوئی ہم سے پوچھے نظر بد، کالا جادو، یہ وہ فلاں، سب سے پہلا درس کیا دیں؟ توکل کرو، معاشرے کو توکل کے اوپر ہم لے کے آئیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دعوت دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کو برپا کریں۔ اگر دعا کی روش کو ترک کر دیں نجات نہیں ہے۔ نجات کس میں ہے؟ دعا میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آہو بکا اور تضرع کرنے میں ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔